ارزقا طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس طرح آل محمد لائق صلوات ہے، اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ملین الحدید بحق داؤد علیہ السلام، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان بحق سیدہ فاطمہ الزہرا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کیونکہ آج کا دن عظیم دن ہے، آج رسول کا جنازہ بھی ہے، آج حسن بادشاہ کا جنازہ بھی ہے۔ لیکن رسول پاک کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر 2 یا 4 جملے میں بھائی جو گفتگو کر رہے تھے، میں چاہ یہ رہا ہوں کہ 1 یا 2 جملے بارگاہ امام زمان میں رکھ دوں۔ جیسے قبلہ آئیں گے میں ان کو ممبر دے دوں گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ممبر ہوتے ہیں تو ہم وارث ممبر کو بھی مانتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، میں نے کلام مقدس سے پاکیزہ طاہر اور طیب آیت کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ رسول ہمیں بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ ایک ہاتھ میں قرآن دے کے گئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں وارث قرآن دے کے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام سلامت رکھے۔ مقامی میں گفتگو کرنی آل محمد کے دروازے کی ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے بڑا جملہ ہے کہ رسول جاتے ہوئے 2 ہادی دے گئے ہیں، ایک صامت ہادی، ایک ناطق ہادی۔ اور جو صامت ہادی ہے وہ ناطق کے قصیدے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا بول کے آئیے گا، میں آپ کے چہروں سے واقف ہوں، اس لیے کہ چہرہ ملا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں، آنکھیں ملی ہیں اللہ کے صدقے میں، ہاتھ ملے ہیں ید اللہ کے صدقے میں، زبان گفتگو کرتی ہے۔ ایک لفظ بننے کے لیے 100 سافٹ آرگن کمپائل ہوتے ہیں، تب ایک لفظ بن کے وجود میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے زبان دی تو ذکر علی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو، زبان دی تو ذکر علی کے لیے، پھر صد شکر ادا کرے اس مالک کا کہ جس نے دین اگر مشکل تھا تو 14 مشکل کشا بنائے، 14 مشکل کشا بنائے۔ اور یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اٹھیں تب محمد، بیٹھیں تب محمد، بٹھا دیں کسی کو کندھوں پہ بٹھا لیں تب محمد، کسی کو ممبر سے اٹھا دیں تب محمد۔ میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں کہ یہ عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن بنتا جاتا ہے۔ اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا ہے صرف، اور 2 جملے جناب ابو طالب کے اور 2 جملے مصائب کے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عالم یجد کا یتیماً فآویٰ، میرے طٰہٰ اور میرے مزمل، میرے مدثر اور میرے مبشر، سنگریزوں سے کلمے پڑھوانے والے، کنکر کو در بنانے والے، خاطی کو حر بنانے والے، حسنین کے نانا، بطول کے بابا، شرافت کے کعبہ، کعبہ کے قبلہ۔ میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں، جس کو علی کہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے
عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ اللہ اکبر، میں محمد کے عبدوں میں سے ہوں۔ دوستو عزیزو، اس بادشاہ کی کیا شان ہوگی کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے ہی تیری پرورش کی۔ بھائی توجہ ہے نا عزیزان محترم، اتنا مدبر مجمع ہے، آل محمد کے دروازے کی گداگری ہے۔ کہنے والا وہ ہے جسے حسین سجدے میں جھک کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوستو عزیزو، کہنے والا خالق المعصومین ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے تجھے یتیم پایا، پھر ہم نے تیری پرورش کی۔ زندہ سلامت رہیں آپ کے چہروں کی زیارت اور ناز علی اور لخمستن چھلکتی ہوئی بارگاہ امام زمان میں جا رہی ہے۔ دوستو، پہلا جملہ صرف جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کا کہنے لگا ہوں۔ مسجد سجادیہ ہے اور یہاں سے عبادتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس لیے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے پاس ساجد موجود ہیں، ہمارے ہاں سید الساجدین ہیں۔ دنیا کے پاس عابد موجود ہیں، ہمارے ہاں زین العابدین موجود ہیں۔ دنیا کے پاس قاری قرآن ہیں، ہمارے پاس وارث قرآن ہیں، اور ایسے وارث ہیں کہ سر تن سے جدا ہو جائے تو وہ قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو یاد رکھو، جناب ابو طالب علیہ السلام کی عزت کے لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، کیونکہ آج کا دن رسول کا دن ہے۔ ہمارا اٹھنا بھی رسول کی وجہ سے، ہمارا بیٹھنا بھی رسول کی وجہ سے، ہماری محفلیں بھی رسول کی وجہ سے۔ ہم حسین کو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے، ہم علی بادشاہ کو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے، ہم کائنات کے 14 کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے۔ اب بندے کہیں گے جناب کوئی حدیث پڑھ دو، میں کتاب سے وہ قرآن کی کائنات کے شہنشاہ کا وہ کلام پڑھنے لگا ہوں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کاش کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو دوستو اسی قرآن سے جو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے، اسی قرآن سے کہ جس کو پڑھنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو کھولنا عبادت، جس پہ غور کرنا عبادت، اللہ کے حبیب کے لیے اللہ نے قصیدہ پڑھا اور کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ میرے رسول روکیں اس سے رک جاؤ، جو رسول دیں لینا دین۔ اللہ اکبر، جس سے رسول روکیں رک جانا دین۔ تو دوستو عزیزو، ہم جن کو مانتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں مانتے، ہم رسول کی طرف سے مانتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں جو کچھ رسول منوائیں گے ہم مانتے جائیں گے۔ رسول نے کہا انا وعلی من نور واحد، تو ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا میں اور علی ایک ہی نور سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاصیتیں نبوت میں ہیں وہی خاصیتیں امامت میں ہیں، نور ایک ہے۔ تو دوستو عزیزو، ان کا لباس ایک ہے، ان کا چلنا ایک ہے، ان کا اٹھانا ایک ہے، ان کا بٹھانا ایک ہے۔ بس آپ کے ذہن آ گئے ہیں تو میں جناب ابو طالب کا ایک جملہ کہوں، دنیا جانتی ہے کہ رسول کون ہے اور میں مربی رسول کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں، اور احمد کے جو نائب ہیں مدینے سے بنے ہیں، اور بشر میں کیا قوت کرے مدحت سرور، مرسل میرے مولا کے پسینے سے بنے ہیں، مرسل میرے مولا کے پسینے سے بنے ہیں، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، قسمیں اٹھائے بغیر
کائنات کے شہنشاہ کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کی پوری کائنات میں جس کے پاس کافر امانت رکھیں، آل محمد کے دروازے سے بھیک مانگنے کے لیے جملہ آل محمد کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ولایت علی ابن ابی طالب کا حق ادا کیا، صبح ناشتہ علی علی کرنے۔ اللہ اکبر، یہ خاموشیاں تب ٹوٹتی ہیں جب ناد علی اور لی خمسۃ کی باتیں ہوں۔ اور میرے اللہ کی پوری کائنات میں میرے بھائی جناب ابو طالب کا مکمل قصیدہ پڑھ گئے ہیں، آپ سے صرف دعا لینے کے لیے اللہ کی پوری کائنات میں رسول نے 40 برس مکہ کے اندر گزارے۔ ان 40 برسوں میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا، گویا رسول نے پہلے کردار منوایا ہے۔ تو دوستو عزیزو، جملہ رکھنے لگا ہوں، اور رسول نے کردار منوا کے 40 سال تک کافر سے کہلوایا کہ تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ میں یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کافر امانت رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس محمد جیسی امانت، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جس صلوات پڑھیے گا محمد والے، اللہ کی پوری کائنات میں جس کے پاس کافر امانت رکھیں اسے صادق و امین کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ ابو طالب کائنات کے شہنشاہ کے پاس محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ صرف ایک جملہ، یہ بزم ہے وہ بزم جہاں آتی ہیں زہرا، یہ اشک وہ موتی ہیں جو لے جاتی ہیں زہرا، جب مومنوں میں آہو بکا پاتی ہیں زہرا، رو رو کے یہ شبیر سے فرماتی ہیں زہرا۔ زندہ سلامت رہیں دوستو۔ رسول کا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، میں نے جملے کہہ دیے۔ پردے سے وہ بی بی ضرور آ گئی ہے جو شکستہ پہلو پہ ہاتھ لے کے دنیا سے گئی ہے۔ چلیں، ابھی بھی کوئی انتظار کر رہا ہے، یاد رکھیے یہ نبیوں کے نبی کا جنازہ تھا۔ مجھے تو پوچھئے نا جنازہ کس شان سے اٹھا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بطول انتظار کرتی رہی، اللہ اکبر، بطول انتظار کرتی رہی کہ کوئی تو پرسہ دینے والا ہو۔ دوستو، آئے مسلمان ضرور پرسہ دینے، لیکن دروازے پہ آگ لے کے آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام الذین منقلبین ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد۔